ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، کل آپ حضرات نے یہاں تک یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ حضرت حلیمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ بنت وہب کے حوالے کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کی 2 ویڈیوز میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ جو حضرات پچھلے کی 2 ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پہلے وہ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ بات آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے نبی رہے۔ 6 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پاس تھے۔ تو اسی درمیان میں جب اللہ کے نبی کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمینہ کے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ یعنی یثرب کا سفر طے کیا، اور وہاں جا کر 1 مہینے تک وہاں پر قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد جب واپسی کا ارادہ کیا حضرت آمینہ نے، تو واپسی کے وقت دوران سفر حضرت آمینہ بیمار ہو گئی، اور وہ بیماری اتنی حد تک پہنچ گئی کہ اسی بیماری میں حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کے ساتھ اللہ کے نبی جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، اور آپ کی ایک باندی ام ایمان ساتھ تھی۔ مقام ابوا میں حضرت آمینہ کا انتقال ہوتا ہے، وہیں ان کی قبر بنتی ہیں۔ محترم سامعین، ذرا سوچیں اور غور کریں کہ اس لڑکپن میں، اس چھوٹے سی عمر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، کیا آپ کے دل پر چھریاں چلی ہوں گی، کس طرح سے آپ نے غم اور درد کو برداشت کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ کی تدفین سے فارغ ہو کر عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر واپس مکہ روانہ ہوتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کا دل آپ کی محبت اور شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، اور اتنی زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو محبت کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، آپ کی عظمت کے قائل تھے۔ روایت میں آتا ہے، علماء سیر نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا، تاکہ اس فرش پر عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے اطراف میں عبد المطلب کے جو بیٹے تھے اس فرش کے اطراف میں بیٹھا کرتے تھے، اور کوئی بیٹا، کوئی فرد اس فرش پر نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو اللہ کے نبی اس فرش پر بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے جو چچا تھے یعنی عبد المطلب کے جو بیٹے تھے آپ کو اس فرش سے ہٹانے کی کوشش کرتے، لیکن عبد المطلب انہیں منع کرتے کہ یہ میرا چہیتا ہے، یہ بڑی عظمتوں والا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی کو اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے۔ تو غرض بڑی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، لیکن پھر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو آپ کے سر سے دادا عبد المطلب کا سایہ عاطفت، آپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دادا عبد المطلب اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ان کو وصیت کی کہ آپ کو میں وصیت کرتا ہوں اور محمد کو آپ کے کفالت میں دیتا ہوں، آپ ان کی پرورش کریں۔ چنانچہ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ابو طالب کے ساتھ رہے۔ ابو طالب نے بھی آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کا سفر کرنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بصرہ کے اندر پڑاؤ ڈالا تو ایک وہاں راہب رہتا تھا۔ راہب یعنی یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جسے کہتے ہیں۔ تو وہاں ایک راہب ہوتا تھا اور وہ راہب اپنے گرجا میں یعنی اپنے عبادت خانے میں ہمیشہ اس کی اپنی عبادت اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ قافلہ آیا ہوا ہے تو وہ اپنے گرجا سے باہر نکلا اور قافلے والوں کی مہمان نوازی کیا اور ان کو دعوت کیا۔ اور جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 12 سال کی تھی تو اس نے اپنی پڑھی ہوئی جو کتابیں تھیں تورات انجیل جو کتابیں اس نے پڑھی تھی ان علامات کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ کس کا، یہ بچہ جو ہے یہ آگے چل کر رحمت للعالمین بننے والا ہے، یہ نبوت کے تاج سے سرفراز ہونے والا ہے، تو لہذا تو ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس راہب نے کہا کہ جس وقت تمہارا قافلہ گھاٹیوں سے گزر کر یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جو آپ کو سلام نہ کر رہا ہو، آپ کی طرف جھک نہ رہا ہو، اور یہ معاملہ صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس راہب نے کہا کہ اس بچے کو ملک شام نہ لے جاؤ، اس لیے کہ اس بچے کو یہودیوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو چنانچہ ابو طالب نے اسی جگہ سے چند خادموں کو چند غلاموں کو حکم دیا اور ان غلاموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آپ کا تجارت کرتے تھے اور آپ دوسروں کی بکریاں چراتے تھے، جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو وہاں پر بھی آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ بھی اور لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس پر معاوضہ آپ لیا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی دیانت داری کو دیکھ کر مکہ کے اندر ایک خاتون تھی جن کا نام ختیجہ بنت خویلد تھا۔ ختیجہ بنت خویلد نے اللہ کے نبی کی امانت داری اور دیانت داری اور آپ کی سچائی اور صداقت کو دیکھ کر یہ پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر آپ تجارت کریں اور ملک شام لے کر اس کی تجارت کے غرض سے آپ سفر کریں، تو میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ کو میں اس کا معاوضہ دوں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے اور خوب تجارت کی اور تجارت میں خوب منافع ہوا، اور منافع لا کر پوری امانت داری اور سچائی کے ساتھ حضرت ختیجہ کو پیش کیا۔ اور جب حضرت ختیجہ نے یہ دیکھا کہ ان کو اس سے پہلے جتنے بھی وہ تاجروں کو اپنا مال دیا کرتی تھی ان تاجروں کے مقابلے میں آپ سے بہت زیادہ نفع ہوا اور بہت زیادہ برکت ہوئی، اور خود میسرہ نے بھی آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کے کردار، آپ کے عمدہ صفات کو حضرت ختیجہ کے سامنے بیان کیا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارادہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے، چونکہ یہ مکے کی بہت بڑی مالدار خاتون تھی، بہت عزت والی، شرافت والی، پاک دامن عورت تھی، اور کئی سارے دوسرے لوگوں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا لیکن کسی کے پیغام کو آپ نے قبول نہیں کیا تھا۔ جب آپ کے اخلاق کو دیکھا تو حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سیدھے
اللہ کے نبی کو نہیں بھیجا بلکہ اپنی ایک سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا اس کے سامنے آپ نے تذکرہ کیا. اس بہن نے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا. آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور سب نے رضامندی کا اظہار کیا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال کی عمر تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات تھی اس وقت تک کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی سوائے ابراہیم کی. سب سے پہلے آپ کے بطن سے قاسم پیدا ہوئے. انہی کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت وہ ابو القاسم ہے. پھر اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور انہی کا لقب بعض اہل سیر لکھتے ہیں کہ انہی کا لقب طیب اور طاہر ہے. لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ طیب یا طاہر یہ الگ لڑکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تھے. بہرحال جتنے لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے وہ سب کے سب بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ آپ کی جو اولاد لڑکوں میں کیوں زندہ نہیں رہی؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اب تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اور لڑکیاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسلام کا زمانہ پایا، آپ پر ایمان لائی. اور جتنے لڑکیاں تھیں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ کی حیات مبارکہ میں سب کا انتقال ہو گیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے 6 ماہ بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی جوڑیں تاکہ سیرت النبی کا یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم سب اس سے مستفید ہوتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں.